अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। कफ़स तूबा किरण, किस्त नंबर 19। हमज़ा। हमज़ा? अब्रिश ने मुकाबिल को देखते हैरत से इसका नाम पुकारा था। वो चेहरे से मास्क हटाते अब जुरैज़ को देख रहा था, जिसकी आंखों में गुस्सा और नफरत बैक वक्त दिखाई दे रहे थे। आप लोग यहाँ कैसे? और जुरैज़ भाई को क्या हुआ है? उसकी घबराहट और खौफ में डूबी आवाज जुरैज़ अच्छी तरह से महसूस कर सकता था, मगर वो खामोशी इख्तियार कर गया। कुछ नहीं हुआ। चलें जुरैज़। पहले ही जमल की वजह से दिल बोझल था और अब उसके मुजरिम को सामने देखकर अब्रिश का ज़ब्त जवाब देने लगा तो उसने पलटकर जुरैज़ से कहा, जिंदगी के हर मकाम पर सब्र करके अपने बदख्वाहों को माफ कर देने वाली अब्रिश जबान से सख्त अल्फाज कहने की बजाय उसे नजरअंदाज कर देना चाहती थी, और जुरैज़ भी उसके आंसू देख चुका था। मुझे आपसे बात करनी है। इनको जाने के लिए तैयार देखकर हमजा ने अचानक जुरैज़ के सामने आते इस तरह कैफियत में कहा तो अब्रिश और आदम दोनों हैरान हुए। क्या बात करनी है? मुझसे करो। जमील की मैयत आंखों के सामने घूमी तो अब्रिश ने जुरैज़ के सामने आते हमजा को दूर किया। उसकी हसासियत पर जुरैज़ अपनी खांसी पर काबू पाते अपने सामने ढाल बनी अब्रिश को देखता रहा, जो उसके कंधे तक आती थी। आप जाकर गाड़ी में बैठे, मैं इससे बात करके आता हूँ। नरमी से कहते जुरैज़ ने उसे भेजना चाहा, मगर वो टस से मस ना हुई। कोई बात नहीं करनी। आपको पता होना चाहिए कि किन लोगों से हमें बात करनी है और किन लोगों से हमें फासला बनाने की ज़रूरत है। और तुम? जल्दी बोलो, हमें और भी काम है। वो जुरैज़ की बात को झुठलाते हमजा की तरफ मुतवज्जो थी। आप जानती हैं कि मैं जिमिल से मोहब्बत करता था। उसने बात का आगाज़ किया तो अब्रिश के माथे पर शिकन नुमाया हुई। तुम इसे मोहब्बत कहते हो, लेकिन मैं इसे खुदगर्ज़ी कहती हूँ। किसी लड़की की तन्हाई का फ़ायदा उठाना मोहब्बत हरगिज़ नहीं है। इसलिए इस गलतफहमी से निकल आओ कि तुम्हें उससे मोहब्बत थी। अब्रिश ने उसकी बात काटकर सख्ती से कहा, मैंने उसकी तन्हाई का फायदा नहीं उठाया था आपी। गैर इरादी तौर पर बस हाथ पकड़ लिया था और इस बात की सजा मुझे उसकी मौत की सूरत मिल चुकी है। वो बोला तो अब्रिश ने सीने पर हाथ बांधे। अब्रिश, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। इससे पहले कि हमजा इस हकीकत से पर्दा उठाता कि जुरैज़ पर गोली उसने चलाई है, जुरैज़ बोल पड़ा। आज के बाद मेरे सामने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरेश की तकलीफ पर वो हमजा को शहादत की उंगली से वार्न करते तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी तो सुरेश ने भी हमजा से कुछ कहने की बजाय बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। आदम इन्हें घर छोड़ने के बाद सजावट के केस के सिलसिले में पुलिस स्टेशन चला गया था, जबकि अब्रिश जुरैज को आराम करने का कहकर बावर्ची खाने में इसके लिए खाने का इंतजाम करने लगी। वो दर्द के बावजूद पूरा दिन सुकून से सोता रहा था। उसके सुकून की वजह अब्रिश की मौजूदगी थी। वो जानता था कि वो किचन में काम कर रही है। उसे बर्तनों की आवाज भी आ रही थी और इसी इत्मीनान से वो बेफिक्र हो गया था। दिन की रोशनी ने जब रात की स्याही का लिबादा उड़ा तो अब्रिश मगरिब की नमाज अदा करने के बाद दुपट्टा खोलते बेड की तरफ बढ़ी। कमरे में जलते जीरो बल्ब की हल्की सी रोशनी भी सुरेश का चेहरा चमक रहा था। वो दाएं करवट पर लेटे कुशन पर बाजू फैलाए पुरसकून था। अब्रिश ने मुस्कुराते हुए उसकी टांगों तक आते कंबल को ठीक किया और उसके माथे पर बिखरे बालों को आहिस्तगी से पीछे करते खुद घुटनों के बल जमीन पर बैठकर अपना हाथ ठोड़ी के नीचे रखे इसके ख्वाबीदा चेहरे को देखने लगी। वो दिलकश था, बेहद दिलकश। वो अब्रिश के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मर्द था। इसमें कोई ऐसी कशिश थी जो अब्रिश को उसकी तरफ खींचती थी। सुरेज उसका महवर था और वो उसके गिर्द घूमने के लिए तैयार थी। उसकी आंखें जुरेज के चेहरे पर टिकी थीं कि वो एकदम कुसमुसाते हुए जागा और अब्रिश को अपने करीब महव बैठा देखकर उसने अपनी आंखें भींचते नींद के आसार दूर किए, मगर अब्रिश इसकी बेदारी से बेखबर उसे देखे जा रही थी। जुरेज धीमा सा मुस्कुराया, फिर इसकी नाक खींची। ऐसे क्या देख रही हैं? अपनी जिंदगी को देख रही हूँ। उसके छेड़ने पर अब्रिश एकदम चौंकी और नसरें झुकाते मासूम सा इकरार करते उठी। तो ये नेक अमल मेरे सोते हुए क्यों हो रहा था? जागते हुए भी तो कभी इतने प्यार से नहीं देखा आपने। उसके शर्माने पर जुरेज मुस्कुराहट दबाते बोला तो अब्रिश ने उसे घूरी से नवाजा। बदतमीजी ना करे, और सोते हुए मासूम लग रहे थे इसलिए देख रही थी। खुद को मसरूफ जाहिर करने के लिए वो ख्वाम मेज पर रखी चीजों को तरतीब देने लगी थी। तो मैं जागते हुए मासूम नहीं लगता? सुरेज इसकी जान छोड़ने को तैयार न था। बिल्कुल भी मासूम नहीं है।
आधा वक्त तो आदम भाई के साथ गुजार देते हैं और इन्हें भी इतनी तमीज़ नहीं कि अस्पताल में मियाँ बीवी को अकेला छोड़ दें। शुक्र है कल रात को चले गए थे, वरना मैंने इन्हें सुना देना था। बेध्यानी में दिल की भड़ास निकालते वो जुरेज की मुसलसल गहरी होती मुस्कुराहट पर ठहरी। जुरेज जो इसकी बात से लुत्फानंदोज होते बैठ चुका था, दिलचस्पी से उसे देखे गया। अब छोड़ दिया है ना उसने मियाँ बीवी को अकेला? मियाँ बीवी पर जोर देते वो हंसा तो अब्रिश ने मुंह बसूरा। हाँ, और आप पूरा सारा दिन सोते रहे हैं। मेरा इतना दिल था कि आपसे बातें करूं और आप सो गए, और वो भी पूरे 7 घंटे। शिकायतों की फहरिस्त मजीद बढ़ी तो जुरेज को मामले की संगीनी का एहसास हुआ। उफ, कितनी लड़ाका हैं आप। शुक्र करें कि इतने अरसे बाद मुझे सुकून की नींद आई है। और बातों का क्या है, अभी कर लेंगे। उसने अब्रिश का मसला हल कर दिया। मैं लड़ाका हूँ? उसने हैरत से मुंह खोला तो जुरेज ने सर को खफीफ सी हरकत दी। ठीक है, अब खुद ही किचन से खाना ले लीजिएगा, और ख़बरदार जब मुझे बुलाने की कोशिश की। उसकी मजाक का बुरा मानते अब्रिश नाराज़गी से कहते बेड के दूसरी तरफ लेटी। बीमारों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। वो इसकी हरकत पर मिनमिनाया तो अब्रिश ने कंबल मुंह पर ले लिया। यार अब्रिश, अच्छा आप लड़ाका नहीं हैं, मैं लड़ाका हूँ। मेरी सारी गलती है, अब नाराज़ तो मत हो। वो इसके मामले में बेहद जज्बाती था और अब्रिश इसकी बात पर किसी फाते की तरह कंबल उतारते उठी। यही सुनना चाहती थी। फ्रेश हो जाए, मैं खाना लाती हूँ। अपने मकसद में कामयाबी के बाद वो उसे हुक्म देते बाहर निकली तो जुरेज ने हैरत से उसे जाते हुए देखा। कितनी ड्रामेबाज है। मुंह में बड़बड़ाते वो इसके इंतजार में वहीं बैठा रहा था। सजावल शाह के घर के सामने एक गाड़ी रुकी थी। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते आयला ने सन ग्लासेस उतारते एक निगाह इस बंगले पर डाली जहाँ इसका शौहर और बेटा रहता था। किसी अनजाने से एहसास ने उसे घेर लिया तो वो गाड़ी से उतरी और किराया देते चंद कदम बढ़ाते गार्ड की तरफ आ गई। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। गार्ड ने उसे देखकर ताबेदारी से सलाम करते दरवाज़ा खोला तो वह फ़ख्र से चलती अंदर दाखिल हुई। वसी लान पार करते उसने लाउंज में कदम रखा तो अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया। ये लाइट्स क्यों ऑफ है? सजावल तो शाम होते ही घर रोशन कर दिया करता था। वो हैरानी से खुद कलामी करते सजावल के कमरे की तरफ बढ़ी। तो मोहतरम घर पर नहीं है। दरवाज़ा खोलकर खाली कमरे का मंजर आंखों में भरते वो तासुब से बोली और अहमद के कमरे की तरफ चल दी। इसका कमरा नीचा था, इसलिए वो तेज़ी से चलते नीचे आ गई। कमरे के दरवाज़ा धीरे से खोलते उसने अहमद को देखा जो सो रहा था। अपने बेटे की तवील मुद्दत के बाद देखने पर आयला का हलक कड़वा होने लगा। वो किसी अजीब से एहसास में घिरी उसके करीब आई और एक हाथ बढ़ाकर अहमद का चेहरा छुआ। नहीं आयला, तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती। ये उस आदमी का बेटा है जिसने तुम्हारी आज़ादी और कामयाबी की राह में कांटे बिछाए हैं। इस तंग नसर इंसान का बेटा है जिसने तुम्हें हमेशा खुद से कमतर और हकीर समझा है। ममता का फितरी एहसास जागा तो वो उसने थपकी देकर इस एहसास को सुलाने की कोशिश की। अभी गार्ड से पूछ रही हूँ कि ये कहाँ गया है। मुझ पर तकरीरें झाड़ता है कि मैं अपनी औलाद का ख्याल नहीं रख रही, और ख़ुद आधी रात को उसे मुलाजमों के आसरे पर छोड़कर पता नहीं कहाँ रंगरलियाँ मना रहा है। एक आखिरी निगाह अहमद पर डालते वो नफरत से सोचते सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ी। सजावल कहाँ है? क्वार्टर के सामने पहुंचते उसने माली को नींद से जगा दिया था। वो बेगम साहिबा, सजावल साहब पर हमला हुआ था। वो काफ़ी दिनों से अस्पताल में है। माली ने खबर सुनाई तो आयला के तासुरात में कोई तब्दीली ना आई। अच्छा, और अहमद की आया कहाँ है? उसने बेतवज्जही से पूछा। अहमद बाबा किसी के काबू में नहीं आते। साहब जी ने कई बार मुलाजमा रखी, मगर अहमद बाबा किसी से नहीं बनती, इसलिए अब किसी को नहीं रखा। माली ने इस अचानक इफ्तितात पर तफसील बताई। अच्छा ठीक है, ड्राइवर को कहो गाड़ी निकाले, मुझे सजावल से मिलने जाना है। जैद इसके साथ ही है? उसने अगला सवाल किया तो माली के चेहरे पर एक साथ कई साए लहराए। वो जी, जैद साहब का तो कत्ल हो गया था, उसे बताते हुए झिझक महसूस हुई थी। व्हाट? किसने कत्ल किया? कोई नाम वगैरह पता है? अब की बार उसे धचका लगा था। जुरेज नामी आदमी था जी। वो आदि मुजरिम है जी, पहले भी जेल से फरार हो चुका है, और इसके साथ कोई और बंदा भी था। लेकिन वो बात नामुकम्मल छोड़ते रुका तो आयला ने उसे बेचैनी से देखा। लेकिन क्या? सजावल साहब ने जुरेज साहब की बीवी को तहखाने में बंद करके रखा हुआ था, पता नहीं जी कितने अरसे से। लेकिन हमें तो तब पता चला जब पुलिस वाले ने उसे निकाला, और पुलिस भी आई थी जी। उसने हाथ नचा नचा कर पूरी बात बताई, जबकि आयला हैरत और परेशानी से पहलू बदल कर रह गई। ड्राइवर को भेजो जल्दी।
ہسپتال کی بجائے زریز کے گھر جانے کا ارادہ کرتے وہ تیزی سے سجاول کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ گن لے سکے۔ آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، بہت آزماتا ہے، لگاتار آزماتا ہے، اور جب انسان کے سہنے کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے، جب اس کے کندھے غموں سے بوجھ سے جھکنے لگتے ہیں، جب اس کے چاروں طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تب اس کی مشکل آسان کر دی جاتی ہے، اسے اس کی پسندیدہ چیز سے نواز دیا جاتا ہے۔ جب میں رات کو رو رہی تھی تو میرا دل غم سے بوجھل تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنی جان لے لوں۔ میں اس وقت اذیت کی انتہا پر تھی، اور اللہ نے آدم کو بھیج کر میرے ہر غم کا علاج کر دیا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کیا ہے اس شخص میں کہ اس کے ملن کی خوشی نے میرے ہر زخم پر مرہم رکھ دیا ہے۔ کیا 4 سال کی طویل اذیت صرف ایک ملاقات سے بھلائی جا سکتی ہے؟ سینی کہتی ہے کہ مجھ میں عزت نفس نہیں ہے، لیکن میرا دل ایسا ہی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آدم کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہو۔ سینی تو یہ بھی کہتی ہے کہ میں بے وقوف ہوں، آدم ساری زندگی مجھے دبا کر رکھے گا، مگر مجھے اپنے آدم پر پورا یقین ہے کہ وہ مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھنے والا ہے۔ کوئی تحریر لکھنے کی بجائے تعبیر نے نوٹ پیڈ کھولتے چند الفاظ لکھے اور پین ہونٹوں میں دبا کر مسکرانے لگی۔ آج وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی، بلکہ پورا دن آدم کی باتوں اور اس کے لمس کو یاد کر کے جھومتی رہی تھی۔ تم نے پھر آدم کا قصیدہ لکھنا شروع کر دیا ہے؟ زینی جو کچن سے کھانا گرم کر کے لائی تھی اسے مصروف دیکھ کر بولی۔ ہاں، اور تم نے بالکل اچھا نہیں کیا اسے اتنی باتیں سنا کر۔ کیا ضرورت تھی اتنا جذباتی ہونے کی؟ تعبیر نے پیڈ بند کرتے اسے ڈانٹا تو زینی نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ سب تمہیں کہنا چاہیے تھا، مگر تمہاری عقل کام نہیں کرتی، اس لیے میں نے فرض نبھا دیا۔ اب آ کے کھانا کھا لو، یہ بس سالن اتنا سا ہی ہے، پھر نہ کہنا کہ تمہارے لیے بچایا نہیں۔ جلدی جلدی نوالے منہ میں ڈالتے زینی نے اس کا دھیان کھانے کی طرف دلایا تو وہ مسکرائی۔ میں نے پیزا آرڈر کر لیا ہے، اس نے فخر سے بال جھٹکے۔ تو پہلے بتا دیتی، میں یہ انجم لوگوں سے لڑ کر لائی ہوں۔ زینی نے خوشی سے روٹی سمیٹ دی۔ ہاں تو آدم جہانگیر میرے ہونے والا ہے، اس خوشی میں روز تمہیں کھانا کھلا سکتی ہوں۔ اور سرشاری سے بولی تو زینی نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس سے آج سے پہلے تعبیر جیسی پاگل لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رات آدھی بیت چکی تھی، چاند باندلوں کی اوٹ میں منہ چھپائے وقفے وقفے سے زمین پر متوجہ ہوتا تو ہر سو چاندنی بکھر جاتی۔ دھند آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوتے مناظر کو چھپانے کی کوشش میں مگن تھی، مگر چاند کی روشنی اسے کسی کپڑے کی طرح چیرتے ہوئے زمین پر پہنچ رہی تھی، اور اس روشنی کی بارش میں نہاتے زریز اور ابرش برآمدے کی بیرونی دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ کر خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ ابرش اپنے دونوں ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ زریز اسے تکتے ہوئے اپنے ارد گرد چادر لپیٹے ہوئے تھا۔ مجھے چاند سے عشق تب ہوا تھا جب میں نے آپ کے ساتھ ساحل سمندر پر چہل قدمی کر رہا تھا، جب آپ لاپتہ تھی، تب بھی یہ چاند میرا ساتھی بنا رہا۔ یہ مجھے آپ کی طرح لگتا ہے، روشن اور خوبصورت، جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ ہاں، لیکن ایک فرق ہے کہ چاند مجھ سے بہت دور ہے، لیکن آپ میرے بہت قریب ہیں۔ اسے اس کی اہمیت کا احساس دلاتے زریز نے اپنے بازو اس کی کمر کے گرد پھیلاتے اسے قریب کیا۔ اور مجھے اس وقت لگ رہا ہے کہ آپ کو سردی لگ جائے گی اور ڈاکٹر سے مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ اس کی بہکی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ابرش نے راہ فرار تلاش کرنی چاہی تھی۔ اب مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرا آکسیجن ماسک تو میرے پاس ہے، اسے مزید قریب کرتے زریز نے کہا تو ابرش کی سانس اٹکی۔ زریز کی پرتپش سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں، اور اس کی گہری نظر ابرش کے پورے وجود کو معطر کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کے قریب ہی نہیں رہ پا رہی تھی۔ گھبراہٹ، کشمکش، شرم اور جھجک کے ملے جلے جذبات لیے اس نے زریز کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ شادی کے 100 سال بعد بھی آپ ایسے ہی شرماتی رہیں گی؟ اس کی کیفیت پر مسکراتے ہوئے زریز نے اسے خود سے الگ کرتے پوچھا تو وہ اس سے نگاہیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اف، آپ کے گال تو سرخ ہو رہے ہیں، اب یہاں بھی دل ہار گیا تو قصوروار آپ ہوں گی۔ زریز نے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے کہا تو ابرش نے اسے دیکھنے کی صحیح کی۔ آپ مجھے ایسے مت دیکھا کریں، اور اب مجھے سو جانا چاہیے۔ دیکھیں، رات کا 1 بج گیا، اور پھر آپ کی نیند پوری نہ ہوئی تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ابھی آپ بیمار ہیں تو آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ… وہ کہتی چلی جا رہی تھی جب زریز نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تو اس کی زبان کو بریک لگی۔ چپ، یہاں سر رکھے۔ اسے قسم کی بھی کوئی رخصت نہ دیتے زریز نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا تو وہ متذبذب سی اسے دیکھنے لگی۔
آپ کی کمر میں درد ہوگا ابریش۔ اس کے مسلسل بہانوں پر زریز نے اسے آنکھیں دکھائی تو وہ چند لمحے اسے دیکھنے کے بعد جھکی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ یو آر ہیلنگ می۔ زریز نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی انگلیاں اس میں دھنسائی تو ابریش بھی پرسکون ہونے لگی۔ کل ہم شاپنگ کرنے جائیں گے۔ مجھے آپ کے لیے ایک سرخ رنگ کی فراک لینی ہے، سرخ چوڑیاں، بالیاں، انگوٹھی اور وہ جو ماتھے پر لگاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ زریز اس سے بہت فرصت سے اپنی خواہشات بتاتے اٹکا تو ابریش کھل کر مسکرائی۔ میں یہ سب نہیں پہنتی۔ آپ نے شادی کے علاوہ کبھی مجھے یہ سب پہنے دیکھا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ پر موجود اس کے مضبوط ہاتھ کی گرفت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، تصور کی آنکھ سے دیکھا ہے، اور یقین کریں آپ تیار ہو کر بہت خوبصورت لگتی ہیں، اور میک اپ بھی لے کر دوں گا۔ مجھے اس کا اتنا پتہ نہیں ہے لیکن لپسٹک اچھی لگے گی آپ پر۔ وہ اپنی خیالی دنیا میں واقعی اسے اس حلیے میں تصور کر رہا تھا۔ ابریش کہا لگا کر ہنسی۔ ہنس کیوں رہی ہیں؟ زریز کو اس کی ہنسی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ ایسے ہی، آپ بتائیں، اور کوئی فرمائش؟ وہ اب اس کے کندھے سے سر ہٹاتے دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی۔ اور یہ، زریز نے نرمی سے اس کی پونی اتارتے بالوں کو کمر پر بکھیر دیا اور پھر کچھ بال سامنے لاتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں دونوں کندھوں پر پھیلایا تو ابریش اس کے اس عمل پر متحیر سے اسے دیکھے گئی۔ میں انہیں کھلا دیکھنا چاہتا ہوں، میرے سامنے انہیں کھلا رکھا کریں۔ وہ بہک جانے کے حد کے قریب تھا۔ اس کی نظروں کی بے تابی ابریش آسانی سے محسوس کر سکتی تھی۔ مطلب میں میک اپ کر کے بال کھول کر چڑیل بن جاؤں، پھر آپ کو اچھی لگوں گی؟ آپ مجھے ہر حال میں اچھی لگتی ہیں، لیکن ایک بار میری خواہش پوری کرنے میں کیا حرج ہے؟ اور اگر آپ اس پر مطمئن نہیں ہیں تو خیر ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ اس کی سہولت کے لیے زریز نے اپنی خواہش چھوڑ دی تو وہ مسکرا دی۔ میں پہنوں گی، لیکن پھر آپ کو میری پسند کا ڈریس پہننا ہوگا۔ اب ابریش کی باری تھی۔ بولیں، وہ سننے کو تیار تھا۔ آپ دھوتی کرتا پہنیں گے اور ان بالوں کو کم از کم 10 پونیاں بنائیں گے اور یہ داڑھی مجھے ہٹا دیں گے، پھر تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر ڈالیں گے۔ ابریش نے انتہائی سنجیدگی سے اپنی فرمائشیں بتائی تو زریز کا منہ کھل گیا۔ پونیاں تو بنا لوں گا لیکن میں شیو نہیں کروں گا، اتنا ظلم نہ کریں آپ مجھ پر۔ وہ بے چارگی سے بولا تو ابریش نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ مارا۔ مذاق کر رہی ہوں بدھو۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے لہراتے بال پیچھے کرتے دوسرا ہاتھ منہ پر رکھتے ہنستی چلی جا رہی تھی، جبکہ زریز پتھر کا مجسمہ بنے اسے دیکھتا رہا۔ پتھر تو کوئی اور بھی ہوا تھا، آسمان پر چمکتا چاند۔ بادلوں کا دروازہ ٹوٹا، دھند کا پردہ ہٹا اور اب چاند اور ان کے درمیان کوئی شے حائل نہیں تھی۔ لیکن چاند ابریش کی ہنسی پر پتھر نہیں ہوا تھا، وہ تو اس کے گھر کے سامنے کھڑی آئلہ کو دیکھ کر ساکت ہوا تھا، جو نہ جانے کس طوفان کا اعلان کرنے جا رہی تھی۔ مجھے 1 ہفتے کے اندر سجاول کے خلاف ثبوت چاہیے، ورنہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ نوکری سے نکالا گیا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پولیس کی چالوں سے نا واقف ہوں۔ اس لیے شرافت سے سجاول کے خلاف ثبوت ڈھونڈیں، ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ پورا 1 گھنٹہ سمجھانے کے باوجود جب IGP سنجیدہ نہ ہوا تو آدم نے غصے سے میز پر ہاتھ مارتے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ یہ کیس بہت لمبا چلے گا آدم صاحب۔ بالفرض ہم ثبوت ڈھونڈ بھی لیں تب بھی سجاول کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس نے ہر کام انتہائی صفائی سے کیا۔ ڈرگ سمگلنگ کا کوئی ثبوت ملنا ناممکن ہے۔ اس معاملے میں امریکہ کی فورس سے بات کی جا سکتی ہے، اور بات رہی باقی لڑکیوں کے اغوا کی تو سجاول ابیہ کے سوا باقی سب لڑکیوں کو مار چکا ہے، اور آپ کے مطابق ابیہ غائب ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ زریز کی بیوی عدالت میں گواہی دے گی کہ سجاول نے اسے اغوا کیا۔ ہم کیس شروع کر بھی دیں تب بھی کوئی سجاول کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس کے ملازم اوکارس نے تو پہلے ہی ڈرے سہمے ہیں، اور سجاول بہت آسانی سے انہیں راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ IGP نے ساری صورتحال اس کے سامنے رکھی تو آدم نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ابیہ کو ڈھونڈیں، سجاول کے ملازموں کو بھی پکڑ کر ان سے سچ اگلوا کر ریکارڈنگ کریں، ان کے گھر والوں کی حفاظت کا ذمہ لے کر انہیں عدالت میں گواہی کے لیے تیار کریں، اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سجاول کی بیوی سے رابطہ کریں، اس کے ذریعے ثبوت حاصل کریں۔ سجاول اور آئلہ اس بزنس میں پارٹنرز ہیں، اور ان دونوں کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے۔ آپ اتنے بے بس ہیں نہیں جتنا خود کو ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے میرے سامنے یہ فضول قسم کے ڈرامے کرنے کی بجائے نا کام پر دھیان دیں۔ سوری سر، لیکن ایک لمبا عرصہ میں نے آپ کی عزت کی ہے، مگر آپ اس کے قابل نہیں تھے۔
وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے سخت لہجے میں بولتا چلا گیا تو آئی جی پی کے چہرے پر ہوائیاں چھانے لگی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی نوکری بحال کر دوں، مگر آپ کے اس رویے کے بعد مجھے اپنے فیصلے پر غور کرنا پڑے گا۔ وہ اسے دھمکی دینے پر اتر آئے تو آدم کرسی گھسیٹتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میں ایک دن اس سیٹ پر بیٹھوں گا، لیکن آپ کے کسی احسان تلے دب کر نہیں، بلکہ اپنی صلاحیتوں کے ذریعے یہ جگہ حاصل کروں گا، اور تب لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ پولیس خراب نہیں ہے، صرف چند گندی مچھلیاں پورے تالاب کو بدنام کر رہی ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ پولیس پر یقین نہیں کرتے، اس مقدس پیشے کو گالی سمجھتے ہیں، اور مجھے ہر روز کئی لوگوں کی ایسے باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن ایک دن میں ان کے ذہن سے یہ بدگمانی ضرور نکال دوں گا۔ میرے وقت کا انتظار کیجیے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چبا کر کہتے تیزی سے باہر نکلا تو آئی جی پی نے بیزاریت سے سر جھٹک دیا۔ بس تقریریں کروا لو اس نوجوان نسل سے۔ وہ اب کسی فائل پر جھک گئے تھے۔ رات کے آخری پہر سڑک سمٹ چکی تھی۔ جلتی بجھتی اسٹریٹ لائٹس رات کے مسافروں کو روشنی دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھی ابیحا ظفر سانس روکے ہوئے جلتی بجھتی روشنی سے اس کا چہرہ چند لمحوں کے لیے چمکتا اور پھر سیاہی چھا جاتی، پھر جگمگاتا اور کالک پھیل جاتی۔ قریب سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی تو وہ یہ سوچ کر اپنا خوف مٹاتی کہ یہ آوارہ کتے سجاول شاہ سے زیادہ خطرناک نہیں ہیں۔ اس کی آنکھیں ساکت تھیں، صرف یہ آنکھیں ہی تو تھیں جن میں روشنی پڑنے کے باوجود کوئی چمک نہیں تھی۔ گھنگرالے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ بال ماتھے کی مختصر حدیں پار کرتے آنکھوں کی دہلیز تک پہنچ کر چبھن پیدا کرتے، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ پیٹ بھوک کی شدت سے بے حال تھا، کئی راتوں سے نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے دماغ بھی سن تھا، مگر وہ یوں ہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ تبھی منظر میں ایک شخص ابھرا، ایک بوڑھا شخص جو لاٹھی گھسیٹتے اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ بکھری ہولی اور گلے میں تعویذ لٹکائے وہ بوڑھا اس کے پاس آ بیٹھا۔ بیٹا، کس اڈے کی ہو؟ اس بوڑھے آدمی نے سوال کیا تو ابیحا نے یکدم چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ذہنی طور پر وہاں پر حاضر نہیں تھی۔ کون مالک ہے تمہارا، اور آج بھیک نہیں ملی جو ایسے بیٹھی ہو؟ بوڑھے نے ہمدردی سے سوال کیا تو وہ اپنے ماتھے سے بال ہٹاتی اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، بھیک نہیں ملی۔ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بھوک سے نڈال ہوتے اس نے خود کو بھکارن ہی تسلیم کر لیا۔ بوڑھا اس کی بات سن کر اپنے تھیلے میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ یہ چاول ہے، تھوڑے باسی ہو گئے لیکن تمہارا پیٹ بھر دیں گے۔ اسے ایک شاپر پکڑاتے ہوئے بوڑھے نے لاٹھی گھسیٹی اور واپس چلا گیا، جبکہ ابیحا نے جلدی سے شاپر کھولا تو بدبو کے بھبوکے نے اس کا استقبال کیا، مگر اس کے چہرے پر ناگواری نہیں آئی تھی۔ وہ ہاتھ سے لقمے بنا کر منہ میں ڈالتے لگی تھی۔ آنکھوں کا فالج اترا تو آنسو بہہ کر چاولوں میں جذب ہونے لگے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ہسپتال سے بھاگ کر غلطی کر دی ہے، مگر اب اس کی عزت نفس نے زریس اور آدم کے در پر جانے کی بجائے باسی چاول کھانے کا حکم دیا تھا۔ تبھی دو کتے بھونکتے ہوئے اس کے قریب آئے تو اس نے باقی چاول نیچے پھینک دیے۔ اسٹریٹ لائٹ اب بھی اپنا تماشا دکھا رہی تھی۔ سڑک سے گاڑیاں اب بھی گزر رہی تھیں، مگر کتوں کے بھونکنے کی آواز اب پہلے سے زیادہ تیز تھی۔ وہ آپس میں لڑنے لگے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اسے سب سے زیادہ خوف اسی مخلوق سے آیا کرتا تھا۔ دروازے کی دستک نے دونوں کو بری طرح چونکا دیا۔ رات کے اس پہر کسی کی آمد غیر متوقع تھی، اس لیے زریز ابرش کو وہیں چھوڑتے دروازے کی طرف آیا اور دروازہ کھولتے اس کی نظر آئلہ پر پڑی تو اس کے چہرے پر حیرت اور ناگواری چھا گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو حسن زادے؟ کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں لوٹوں گی؟ وہ اس کے چہرے پر غور کرتے شیریں لہجے میں بولی تو پیچھے کبڑی ابرش تجسس کے مارے ان کی طرف آئی۔ تو آخرکار تمہیں اپنے شوہر کی یاد آ ہی گئی۔ کیسا ہے وہ؟ سریش نے طنز کرتے خود کو بدتمیزی سے ہر ممکن حد تک بچایا تھا۔ یہ کون ہے؟ ابرش نے انجان لڑکی کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر سوال کیا تو آئلہ مسکرائی۔ میں ایک لمبا عرصہ تمہارے شوہر کی گرل فرینڈ رہی ہوں۔ کیوں سریش، تم نے اسے بتایا نہیں؟ اس کے لہجے میں معنی خیزی بھر گئی تھی۔ سریش طنزیہ مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ گیا۔ عورت ہو اس لیے عزت سے بات کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ خود ہی شرافت سے چلی جاؤ ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ وہ ایک مسکرانا چھوڑ کر کرخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ ابرش حیرت سے اس کی سرخ ہوتی رنگت کو دیکھ رہی تھی۔ اندر تو آنے دو، اب اتنی بھی کیا بے رخی ہے کہ دروازے پر تن کے کھڑے ہو گئے ہو؟ اندر بلاؤ، کوئی چائے وغیرہ پلاؤ، پھر سکون سے ماضی کی باتیں کرتے ہیں۔
उसने ज़रा सा आगे बढ़ते सुरेश का चेहरा छूना चाहा, लेकिन सुरेश ने उसका हाथ झटकते उसे पीछे धक्का दिया। यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल दोनों बिगाड़ दूंगा। अब्रिश का हाथ पकड़कर उसे पीछे करते सुरेश ने दरवाज़ा पूरी कुव्वत से पटका तो आयला ने गुस्से से दरवाज़ा पीटा। तुम सजावल को दिलवा सकते हो सज़ा, लेकिन मुझे नहीं। ये मत भूलो कि हमने एक यादगार वक्त साथ गुजारा है। तुम वो गुर्बत के लम्हे भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं। तुम सुन रहे हो सुरेश? तुम पुलिस से मेरा केस वापस लो और इसके सामने ये बयान दो कि मेरा इस स्मगलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, वरना मैं सारी दुनिया को तुम्हारी असलियत बता दूंगी। वो दरवाजे के दूसरे पार खड़ी गैज़ो गज़ब में न जाने क्या बोल रही थी, जबकि उसके हर लफ्ज़ पर अब्रिश का माथा सुकड़ रहा था। अंदर चलें। वो इसे बाजू से पकड़कर कमरे में ले आया और बड़ी बत्तियां जलाते गुस्से से बेड पर बैठा। क्या वो आपकी दोस्त थी? अब्रिश ने सवाल किया तो सुरेश ने सर उठाकर उसके चेहरे की उलझन देखी। सजावल की बीवी है आयला। मुख्तसर जवाब देते सुरेश ने साइड टेबल से ग्लास उठाकर चंद घूंट भरे थे। ओह, अब्रिश के होंठ सुकड़े। आपकी डायरी में भी इस लड़की का नाम लिखा था? उसे अचानक सुरेश की डायरी के चंद सफ़हात याद आए। हाँ, लिखा होगा। सजावल मेरा दोस्त था तो आयला से भी अच्छी बातचीत थी। वो अब इसको जांचती निगाहों से देख रहा था, जैसे पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि वो क्या सोच रही है। जुरेज, वो परेशानी से उसके करीब बैठ गई। कोई अपने दोस्त की बीवी का नाम डायरी पर नहीं लिखता, लेकिन जब आप जेल में थे तब मैंने आपकी डायरी पढ़ी थी। तब मुझे लगा कि शायद आप आयला को पसंद करते हैं, लेकिन फिर ये बात मेरे जहन से निकल गई थी और आज अचानक वो हमारे घर आ गई। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप उसे पसंद करते थे तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं भी तो गजनान। बेचैनी से कहते उसने जुरेज की गुस्सीदी निगाहों पर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जाकर डायरी गौर से पढ़ें ताकि आपका दिमाग दुरुस्त हो। जितनी बार भी आयला का नाम लिखा है सजावल के साथ ही लिखा है। इतना बेगैरत नहीं हूँ कि दोस्त की बीवी पर नजर रखूं। वो गुस्से से कहते हुए चंद पल पहले वाला सुरेश बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब्रिश सहम कर उसे देखे गई, जो अब कंबल सीधा करते लेट गया था। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि उसने बोलने की जिसारत की। कुछ मत कहे। वो कहकर आंखें बंद कर गया तो अब्रिश ने बेड की दूसरी जानिब बैठते नदामत से उसकी बंद आंखों को देखा। अब कोई लड़की आधी रात को घर पर आके ये बोलेगी कि वो आपकी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। वो जरे से नाराज़ होना चाहती थी, मगर वो इससे नाराज़ होकर बैठ गया था। अच्छा ठीक है, सो जाएं। वो कहकर करवट बदल गया तो अब्रिश उसकी बेतनाई पर कितनी ही देर उसकी पुश्त देखती रही। इसकी निगाहें धुंधाने लगी थी और चंद ही लम्हों बाद उसका चेहरा आंसुओं से भीगने लगा। जुरेज जो नाराज़गी में मुंह फेरे लेटा था, उसकी सिसकी पर चेहरा उसकी जानिब करते गहरा सांस लिया। हाँ, बस ये हथियार इस्तेमाल करना आता है आपको। इसके गिर्द अपना बाजू लपेटते सुरेश ने अपनी खफकी पस पुश्त डाल दी थी। मैं कोई हथियार नहीं इस्तेमाल कर रही। इतना दिद्दा दलेरी से वो आपको अपना दोस्त कहकर गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि इसका गला दबा दो, बजाय इसके कि आप ये बात क्लियर करें। आप मुझसे ही नाराज़ हो गए हैं। वो इसका बाजू अपने ऊपर से हटाते आंसू रगड़ने लगी तो सुरेश ने दोबारा इस पर बाजू रख लिया। क्या क्लियर करूं? इसका गुस्सा अब खत्म हो चुका था। यही, क्या आयला का आपसे क्या ताल्लुक था? उसे किसी सूरत तसल्ली नहीं हो रही थी। जब मैं अमेरिका गया था तो सजावल के फ्लैट के साथ एक कमरा मैंने किराए पर लिया था। इस दौरान सजावल से मेरी दोस्ती होगी और 2-3 बार आयला से भी मुलाकात हुई। आयला शुरू में तो ठीक ही लगती थी, लेकिन फिर उसकी हरकतें अजीब होने लगी, जैसे बात बात पर मेरे करीब आना और सजावल की गैर मौजूदगी में बार बार मेरे कमरे में आना। और एक रात तो उसने हद ही पार कर दी। जुरेज कहकर सांस लेने के लिए रुका तो अब्रिश का दिल भी इस तरह भी फैल गया। क्या हद पार की उसने? सुरेश का रुकना इससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। मेरे कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मुझे बहकाने की कोशिश की। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे कठिन लम्हा था। एक मर्द होकर मुझे एक औरत से अपनी इज्जत बचाकर भागना, और मेरा इनकार आयला की अना को गवारा नहीं था। इसलिए उसने मुझे किसी तरह से फंसाने की कोशिश की। मैं इसकी बदनीयती के बारे में सजावल को बताना चाहता था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि सजावल भी अपनी बीवी की तरह बदकार है। पता नहीं लोग इतने गंदे क्यों होते हैं, और पता नहीं इस गलाज़त के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार लेते हैं। मुझे नफ़रत है इस औरत से, और मुझे जेल में बंद करवाने के पीछे भी इसी का ही हाथ था। ना सिर्फ उसने सजावल को भड़काया, बल्कि मुझसे झूठे इल्ज़ामात लगाकर मुझे रुस्वा करने की भी कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते।
اس لیے زیادہ دور تک نہیں بھاگ سکتا۔ وہ نفرت سے کہتے آخر میں فاتحانہ مسکرایا تھا، جبکہ ابرش حیرت سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ زریس کی زندگی کے اس باب سے تو وہ بالکل ناواقف تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ ہاں، انہیں عزیز مصر کی بیوی نے بہکانے کی کوشش کی تھی، اور جب وہ نہ مانے تو انہیں قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ لیکن مجھ میں نہ تو ان جیسا ایمان ہے اور نہ ہی ان جیسا صبر۔ لیکن سچ بتاؤں تو اس کمرے میں بھی مجھے عائلہ نے جب بھی بہکا رہی تھی، یا تب جب میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید تھا، یا جب لوہے کی سلاخ سے میرے جسم کو داغا جاتا تھا، تب میں اپنی ہر ممکن حد تک صبر کرنے کی کوشش کی۔ میرا صبر ٹوٹا تو اس وقت جب آپ لاپتہ ہوئیں۔ اس وقت میرا اصل امتحان شروع ہوا تھا، جس میں شاید میں ناکام ہوا ہوں۔ میں کبھی اتنا جذباتی نہیں تھا جتنا آپ کی دوری نے مجھے کر دیا ہے۔ شاید ہر شخص میں کسی نہ کسی مقام پر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنے ماضی کی کتاب کھولتے یقیناً اذیت کا شکار ہوا تھا، تبھی بات مکمل کرتے اس نے ابرش کو اپنے سینے میں بھینچ دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی تیز دھڑکنوں پر ابرش نے پریشان ہوتے پوچھا۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ آپ بہت صبر والے ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کی صحت پر اثر پڑا۔ میری وجہ سے ہارٹ پیشنٹ بن گئے ہیں آپ۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے وہ انتہائی غمزدہ تھی۔ فضول بات سننے کی ہمت نہیں ہے، بس سو جائیں۔ دل میں تکلیف کے احساس نے شدت پکڑی تو اسے خاموش کرواتے سونے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ ابرش کے لیے آنسو روکنا مشکل ہونے لگا۔ وہ بنا آواز آنسو بہاتے زریس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ وہ رات بھی پچھلی کئی راتوں کی طرح کٹھن گزری تھی۔ ابرش کی یادیں اور اسے پچھتاوے اس کے دل میں پنجے گاڑ رہے تھے، مگر وہ ہمت سے کام لیتے زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش میں مگن تھا۔ آج بھی صبح کا سورج نکلتے ہی وہ اسٹوڈیو کے لیے نکل گیا تاکہ وہاں سے کام ختم کر کے دفتر جا سکے۔ ناشتہ کیے بنا وہ تیار ہو کر تیزی سے موٹر سائیکل چلاتے اسٹوڈیو کی طرف جا رہا تھا، جب اس کی نگاہ سڑک کنارے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ وہ پہلے تو اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھنے لگا، مگر پھر کسی احساس کے تحت اس نے موٹر سائیکل روکی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس کے سامنے آیا۔ ابیحا جو سر جھکائے بیٹھی تھی اپنے سامنے مردانہ جوتے دیکھ کر چونکی اور سر اٹھاتے غزلان کو دیکھا۔ آپ تو وہی ہیں جو اس دن ہسپتال کے باہر مجھے ملی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ ابیحا کوئی تاثر دیے بغیر دوبارہ سر جھکا گئی۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور یوں فٹ پاتھ پر بھٹکتی کیوں پھر رہی ہیں؟ اس کی پرسرار شخصیت پر غزلان نے پرتجسس لہجے میں پوچھا تو ابیحا کی گردن میں گلتی ابھری۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیوں خواہ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ بھڑک گئی۔ میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ لڑکی ذات کا یوں اکیلے فٹ پاتھ پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور آپ کی شکل و صورت اور بولنے کے انداز سے لگتا ہے کہ آپ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ غزلان نے اسے اعتماد میں لینا چاہا تو اس کے چہرے پر تلخی چھا گئی۔ ریپ ہوا ہے میرا، اور کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ وہ تلخی سے کہتے اس کی جانب مڑی، جبکہ غزلان اس کی بات پر دنگ سا رہ گیا تھا۔ یا اللہ، اسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ابیحا اس کے چہرے سے نظریں اٹھاتے اٹھی اور سست روی سے دوسری جانب چلنے لگی، جبکہ غزلان خالی اس ذہنی کی کیفیت میں اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میری اجازت کے بغیر یہ ڈیل کس نے کینسل کی؟ آغا جان کی گرجدار آواز آفس میں گونجی تو مینیجر نے گردن جھکائے کنکھیوں سے انہیں دیکھا۔ غزلان صاحب نے نام بتاتے وہ خاموش ہوا، جبکہ آغا جان نے غصہ ضبط کرتے اس فائل پر دوبارہ نظریں گاڑی۔ وہ ہوتا کون ہے دفتر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا؟ یہ کاروبار میرا ہے اور تم سب میرے ملازم ہو، اس لیے آج کے بعد میری اجازت کے بغیر یہاں پتہ بھی ہلا تو میں تم سب کو فارغ کر دوں گا۔ اب اسے اٹھا اور کمپنی سے دوبارہ رابطہ کرو کہ ہم یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، جلدی کرو۔ وہ اس کی عزت نفس مجروح کرتے ہوئے بولے تو مینیجر نے سر ہلایا اور فائل اٹھاتے باہر نکل گیا۔ خود کاروبار کرنا آتا نہیں ہے، اور خوش قسمتی سے غزلان صاحب نے سب سنبھال لیے، تو بھی ان کو مسئلہ ہے۔ مینیجر نے باہر آتے فائل میز پر پھینکی اور بڑبڑاتے ہوئے دوسری کمپنی کے مینیجر کو فون کرنے لگا۔ السلام علیکم، کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد غزلان آیا تو مینیجر کے پاس رکتے اس کے پاس پریشان تاثرات کا جائزہ لیا۔ وعلیکم السلام غزلان صاحب، باس ڈیل کینسل ہونے پر شدید ناراض ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں دوسری کمپنی سے معافی مانگ کر دوبارہ ڈیل کرواؤں، لیکن دوسری کمپنی اس کے لیے رضامند نہیں ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ آپ ہی بتائیں کہ اب میں باس کو کیا جواب دوں؟
وہ ادھیڑ عمر مینیجر انتہائی پریشانی کا شکار تھا۔ غزلان نے ایک نظر آغا جان کے کمرے پر ڈالی، پھر مینیجر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ بے فکر رہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ کہہ کر آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تاکہ انہیں سمجھا سکے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ دیوار میں سر مارنے جا رہا ہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول میں خوشگوار موسیقی کی محفل سجا دی تھی، تو سورج بھی پوری آب و تاب سے چمکنے لگا تھا۔ سورج کی حدت ٹھنڈی ہواؤں سے لڑتے سبقت لینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہوائیں موسم کے ٹھنڈے ہونے کا پیغام دینے میں کامیاب تھی۔ گھڑی کی سوئی چھوٹی سوئی 8 کے ہندسے پر سینہ تانے کھڑی تھی، جبکہ بڑی سوئی 12 سے ذرا پیچھے اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ تبھی کمبل میں جنبش ہوئی اور ابرش نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ زریز کا بازو ابھی تک اس کے اوپر تھا اور وہ پرسکون سو رہا تھا۔ ابرش نے احتیاط سے اس کا بازو پیچھے کیا اور اپنے بال کیچر میں قید کرتے اٹھی۔ اس کے اٹھتے ہی زریز نے بے چینی سے آواز نکالی تو ابرش نے باتھ روم جانے کا ارادہ ترک کیا۔ اٹھ جائیں، صبح کے 8 بج گئے ہیں اور آج ہمیں ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ وہ سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بچوں کی طرح اسے جگانے لگی تھی۔ زریز، اس کی آواز پر بھی نہ جاگا تو ابرش نے اس کا نام پکارا۔ اچھا، اگر آپ کو سونا ہے تو بھی تم کوئی بات نہیں، میں ناشتہ بنا کر آپ کو جگا دوں گی۔ وہ اٹھنے لگی، مگر زریز کی آواز نے اسے دوبارہ روک دیا۔ پاس بیٹھی رہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی بولا تو ابرش مسکرائی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے بچہ گود لے لیا ہے، ہر وقت بس اسے ہی سنبھالتی رہوں، اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے نا میرا۔ وہ مسکرا کر کہتے اس کے پاس بیٹھی تو زریز نے ایک لمبا سانس ہوا میں خارج کیا، جیسے کسی تکلیف میں ہو۔ کیا ہوا ہے زریز؟ اسے ذرا سا سر اٹھاتے ابرش کی گود میں رکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں تو ابرش اس کے چہرے پر کرب کے آثار دیکھ کر گھبرائی۔ زریز، یہ کیا ہے؟ یکدم اس کی پشت پر نظر پڑی تو وہ خون دیکھ کر چلائی۔ خون نے زریز کی شرٹ اور بیڈ شیٹ کو سرخ رنگ میں رنگ دیا تھا۔ وہ پوری رات اس سے بے خبر سوئی تھی اور زریز رات بھر جاگنے کے باوجود اس کی نیند توڑنے کی بجائے خاموشی سے لیٹا رہا تھا۔ آپ کے زخم سے خون نکل رہا ہے، اٹھیں زریز، ہم ابھی ہاسپٹل جاتے ہیں، تھوڑی ہمت کریں پلیز۔ رکیں، پہلے میں آپ کی دوسری شرٹ نکالتی ہوں، بس 1 منٹ۔ گھبراہٹ سے اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے تو وہ اسے گود سے نکالتے اٹھی اور الماری سے ایک شرٹ نکال کر زریز کو سہارا دے کر بٹھایا۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ ابرش نے اس کی شرٹ اتارتے کمر پر بندھی پٹی دیکھی جو خون سے لال تھی۔ بے اختیار چند آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھرے، مگر وہ ضبط سے ہونٹ جوڑے دوبارہ الماری کی طرف بڑھی۔ ٹھیک ہوں میں، وہ اسے مشکل میں دیکھ کر بولا تو ابرش فرسٹ ایڈ باکس سے پٹی لے کر بیڈ پر بیٹھی اور اس کی خون سے دھلی پٹی کھولنے لگی۔ کئی آنسو بھی اس کے ہاتھ میں جذب ہو رہے تھے، مگر وہ تھوک نکلتے اپنے کام میں مصروف رہی۔ ابرش میری جان، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی رونے کی آواز پر شدید بے چین ہوا۔ یہ کیسے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے صحیح علاج ہی نہیں کیا، اور ابھی ساری رات کمر کے بٹ لیٹے رہے؟ بہت خون بہہ رہا ہے زریز۔ نئی پٹی بھی خون سے بھیگی تو اس نے کانپتی آواز میں کہا اور زریز کو شرٹ پہناتے بیڈ سے اتری۔ آدم کو فون کرتے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن بند کرنے سامنے آئی تو زریز نے دونوں ہاتھ بیڈ پر ٹکا کر سہارا لیتے کہا، ان کو آنے میں دیر ہو جائے گی، مجھے گاڑی چلانی آتی ہے، اب بس ہمت کر کے اٹھے۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر لیتے ہوئی جھکی اور زریز کو بازو دیتے اٹھایا۔ ہارٹ پین تو نہیں ہے؟ وہ اسے چلاتے ہوئے گاڑی تک لے کر آئی۔ ہے تھوڑا، مختصراً کہتے زریز فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابرش نے گھر کا دروازہ کھولا اور گاڑی میں بیٹھتے زریز کو سیٹ بیلٹ باندھی۔ ابھی ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ اسے بہلاتے ابرش نے گاڑی باہر نکالی اور پھر باہر نکلتے دروازہ بند کر کے واپس آئی۔ زریز پلیز آنکھیں کھلی رکھے۔ آدھے راستے میں پہنچتے جب زریز نے بے سدھ ہونے لگا تو ابرش نے نم آواز میں اسے جاگتے رہنے کا کہا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اللہ جی پلیز زریز کو کچھ نہ ہو، انہیں ٹھیک کر دے اللہ جی۔ وہ دل میں دعائیں مانگتے گاڑی چلا رہی تھی اور زریز کا سر ایک طرف ڈھلک سا گیا۔ زریز جاگیں پلیز، آپ بہت بہادر ہیں، ہمت کریں پلیز، آنکھیں کھولیں۔ اپنے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ابرش کے سامنے سڑک دھندلانے لگی تھی۔ مجھے کال کر لی ہوتی، پتہ نہیں کتنی مشکل سے آپ اسے لائی ہوں گی، اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن زریز کا زخم کھل گیا ہے، اس وجہ سے خون بھی کافی بہہ گیا ہے، تو اب اسے صحت یاب ہونے میں وقت لگے گا، اور خون کا انتظام بھی کرنا مشکل ہے کیونکہ او نیگیٹو بلڈ گروپ بہت مشکل سے ملتا ہے۔
ہسپتال پہنچ کر سریش کا علاج شروع ہوا تو ابرش نے آدم کو اطلاع دی، جو 10 منٹ بعد ہی ہسپتال آ گیا اور ڈاکٹر سے صورتحال پتہ کرنے کے بعد ابرش کو بتا رہا تھا۔ میرا اور نیگیٹو ہے، میں دے دیتی ہوں بلڈ، کہاں دینا ہے؟ چلیں؟ وہ بوکھلاہٹ میں بولی تھی۔ یہ تو اچھا ہو گیا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ٹیسٹ کے لیے لیب کی طرف بڑھا، جبکہ وہ آدم کے ساتھ چلتے اپنے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی، جو غداری پر اترتے کئی بار اس کے چہرے کو غسل دے چکے تھے۔